جب یحییٰ خان نے ایسٹ پاکستان میں جو مرضی ہے کہو ظلم کیا کیا کیا، تب ریفیوجیز وغیرہ آنا شروع ہو گئے. تو مجھے یاد ہے 27 اپریل کی بات ہے جب پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے کیبنٹ میٹنگ کی تھی، بہت ناراض تھی اور مجھے پوچھا کہ کچھ کرنا پڑے ایک تو میں کو کیا کرنا پڑے گا؟ کہتا ایسٹ پاکستان کے اندر آپ فوج لے جاؤ. تو میں تیار نہیں ہوں. آپ نے آپ بولا جلدی اندر چلے جاؤ. کیسے چلے جاؤ؟ میرے سب فارمیشن کہاں کہاں ہیں؟ آرمڈ ڈیو ہے جھانسی ببینہ کے ایریا میں، دوسرا ڈویژن ہے نیچے آندھرا پردیش میں وغیرہ. کنسنٹریشن کرنا پڑے گا، ٹریننگ دینا پڑے گا، پلاننگ کرنا پڑے گا. میں بالکل تیار نہیں ہوں ابھی. تو کافی ناراض تھی میرے سے میم صاحب، مگر آخر کر مان گئی اور میں نے کہا جب میں تیار ہوں گا آپ کو بتا دوں گا. اور میں نے اعلیٰ پریپریشن کیا، جوانوں کو ٹریننگ دیا، سب پلان بنایا، سب چیز کیا تھا. اور مجھے پھر کوئی شک نہیں تھا کہ یہ میں لڑائی جیتوں گا اور بہت جلدی جیتوں گا. آپ جانتے ہیں پالیٹیشینز وغیرہ مجھے ہمیشہ پوچھتے رہے کتنے دن لگاؤ گے؟ تو میں کہا ایسٹ پاکستان فرانس کی جتنا بڑا ہے، جو ایک طرف سے چلنا شروع کرو دوسری طرف جاؤ تو 1 مہینہ لگ جاتا. مجھے تو لڑ کے جانا، مجھے 1 مہینہ 1.5 مہینہ لگ جائے گا. جب میں نے 13 دن میں ختم کیا تو مجھے مسز گاندھی پوچھتے کہ سیم یو سیڈ یو ول ڈو اٹ ان 1.5 months, وائی ان 13 days؟ تو میں نے کہا جو میں کہہ دیتا کہ 13 دن اور پھر 14 دن لگ جاتے تو آپ میرے پیچھے پڑ جاتے. 7th فلیٹ آ رہا ہے. بہت ہمارے بابو لوگ جو ہیں منسٹر لوگ ذرا ڈرے تھے. مجھے بلا کے پوچھا کہ دیکھو 7th فلیٹ کے پاس ہے نیوکلیئر ویپن، جو نیوکلیئر ویپن استعمال کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کر سکتا. مگر وہ کبھی کر نہیں سکتے، کبھی نہیں استعمال کرتے. ان کا اپنا ملک نہیں برداشت کرے گا. تو پھر دوسری بات انہوں نے کہا اچھا جو وہ اپنی فوج وہاں لائیں گے. تو میں کہا مجھے بالکل ڈر نہیں ہے. پھر تو میں اپنے آپ کو کہوں میں سب سے بڑا جنرل بنا ہوں کہ پاکستان کو بھی ہرایا اور امریکن کو بھی ہرایا. اور میں نے سرینڈر ڈاکیومنٹ تیار کر کے رکھا تھا. یہ سرینڈر ڈاکیومنٹ میں نے بنایا تھا. میں نے مسٹر ہکسر جو تھے پرائم منسٹر صاحب کے سیکرٹری ان کو بھی دکھایا تھا. مسٹر کے بی لال جو ڈیفینس سیکرٹری تھے ان کو بھی دکھایا تھا. اور جب بالکل انت میں ہو گیا اس وقت میں نے یہ سرینڈر ڈاکیومنٹ ٹیلی فون پہ ایسٹرن آرمی کے چیف آف اسٹاف کو ڈکٹیٹ کیا. اور میں نے کہا یہ 4 کاپی بناؤ اس کی. 1 کاپی نیازی کو دینا، 1 جنرل جگجیت سنگھ صاحب کو دینا اور 2 میرے پاس بھیج دینا. 1 سرکار کو دوں گا اور 1 میرے دفتر میں رہے گا. اور پھر میں نے جگجیت سنگھ کو یہ بھی کہا تھا آئی ٹاک ٹو ہم ان انگلش کہ یہ تیرے لیے بہت بڑا دن ہے، جب تو سرینڈر لینے جائے گا ٹیک یور وائف وتھ یو. تو سب لوگ کہتے یس ٹیک یور وائف، اٹس اے بگ ڈے ان ہز لائف. جب میں یہ 93,000 پاکستان سپاہی اور ان کی فیملیز وغیرہ لے آیا تو پھر میری فرض تھی کہ ان کو سنبھالنا. تو میں نے ان کو کیمپ میں لگایا. آپ کو ایک قصہ بتاؤں. ان کو میں نے جو کیمپ میں لگایا 5,000 یہاں، 4,000 یہاں، 6,000 یہاں، اور میں جایا کرتا تھا ملنے. میں جب ایک کیمپ میں گیا تو وہاں سب صوبیدار میجر اور سردار تھے. تو جب میں گیا میں نے صوبیدار میجر صاحب پاکستان صوبیدار میجر صاحب کے ہاتھ میں لایا. میں نے کہا صاحب میں دیکھ سکتا ہوں؟ آپ کہتے صاحب لے گئے. اور وہی سوال ہمیشہ جو میرے جوانوں سے پوچھتا ہوں وہی پوچھا کہ صاحب پلنگ میں کھٹمل تو نہیں ہے؟ کہ نہیں صاحب. مچھردانی ہے؟ مچھردانی ہاں صاحب. میں لنگر میں جا سکتا ہوں؟ تو لنگر میں گیا. وہ جوان روٹی کوٹ رہا تھا جیسا اپنے کرتے. اس میں کھانا ٹیسٹ کر سکتا ہوں. پھر
وہاں لیٹرین میں گیا, وہاں پاکستانی کام کرتا تھا, میں نے ہاتھ ملایا, اس نے انکار کیا, میں کیوں میرے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملائے گا؟ تو اس نے ہاتھ ملایا. جب ہم واپس آ گئے تو وہ صوبیدار میجر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ حضور آپ گستاخی معاف کریں گے؟ میں کہا آپ صوبیدار میجر صاحب ہیں, جو مرضی ہے کہیں. کہتا اب ہمیں معلوم ہو گئی صاحب کہ آپ کی فوج کیوں جیتی ہے. آپ آئے, آپ نے ہم سے پوچھا کھانا ٹھیک ہے, کھٹمل تو نہیں ہے, مچھردانی ہے وغیرہ. ہمارے صاحب لوگ ایسا نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو نواب زادے سمجھتے ہیں. 62 میں جو چائنا کے ساتھ لڑائی ہوئی, اس وقت کرشنا مینن تھے ڈیفینس منسٹر. پہلی بار ہندوستان میں فوج کے بیچ میں, نیوی کے بیچ میں, ایئر فورس کے بیچ میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کیا انہوں نے, اور پولیٹیکل جنرلز بنائے, جیسے جنرل امراؤ سنگھ, جنرل کول وغیرہ. اور ایک طرف وہ تھے, دوسری طرف تھے جنرل تیمایا, فرسٹ کلاس سولجر, جنرل شیو ورما, جنرل بوگی سین, جنرل وڈالیا, جنرل مائی سیلف, who said we are not political soldiers, we keep to ourselves. تو اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل تھاپا, ان کے پاس مورل کریج نہیں تھی ٹو اسٹینڈ اپ. جب پنڈت جی نے کہا چائنا آ گئے تو تھا کہ تھرو دیم آؤٹ, اس وقت اس نے ہمت سے نہیں کہا کہ میری فوج ابھی تیار نہیں ہے, ان کے پاس سامان نہیں ہے وغیرہ. اس نے بس آرڈر مان لیا, آرڈر دے دیا ان کو. فوج تیار نہیں تھی, کمانڈرز نالائق تھے.